ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جناب محترم اور مکرم اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور عزیز القدر طلباء، آپ نے ماشاءاللہ بڑی جامع نصائح حضرت قصوری صاحب سے سماعت فرمائی ہیں۔ میں اس موقع پر اپنے نہایت ہی عزیز القدر بھائی فضیلت الشیخ قاری عبدالقیوم فرخ صاحب کے حکم اور خواہش پہ صرف چند کلمات جو سب سے پہلے تو میں اپنے لیے نصیحت سمجھوں گا، اور پھر میری آواز آپ تک بھی آ رہی ہے، اس میں سے کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو یقیناً زندگی کا آپ حصہ بنائیں گے تو میرے لیے بھی اجر کا باعث بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کی کوئی ضرورت بھی اللہ پاک نے انسان کے ذمہ نہیں چھوڑی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس کو ہم نے رزق نہیں دینا تھا نا، اس کو پیدا ہی نہیں کیا، اور جس کو ہم نے دنیا کی زندگی دی ہے اس کا رزق کا ذمہ ہم نے خود اٹھا لیا ہے۔ اس وقت تک کوئی انسان بھی اس دنیا سے نہیں جاتا، فوت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا رزق وصول نہیں کر لیتا۔ اور اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو کسی مریض کو دیکھیں، وہ دنیا میں جو کھا پی سکتا تھا اس نے کھا پی لیا، لیکن اس کی خوراک خون کی شکل میں کسی دوسرے انسان کے جسم میں موجود تھی۔ اب یہ قریب المرگ ہے، اس انسان سے خون نکالا گیا، ڈاکٹر نے پوری کی پوری ایک بوتل اور پورا بیگ جو ہے وہ بھر کے نکال لیے، لیکن اس پورے بیگ میں سے اس بندے کا کتنا حصہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ ابھی یہ صرف اپنا حصہ وصول کرتا ہے، باقی کچھ پائپ میں ہے، کچھ بیگ میں ہے، اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور ڈاکٹر اسی وقت پائپ کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا رزق جہاں تھا، جتنا تھا، اس نے اتنا وصول کر لیا، استعمال کر لیا، اور وہ اس کی غذا بن گیا، پھر یہ دنیا سے گیا۔ یہ بات عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہماری دنیا کی ضروریات ہیں وہ ہمارے رب نے ذمہ اٹھایا ہے، اور اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی کے بارے میں پوچھنا ہے، ہم سارے اسی کے متعلق ہی جواب دیں، اور وہ ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت۔ اور عبادت صرف یہ 5 وقت کی نماز، سال کے بعد مہینہ بھر کے روزے، یا پھر کوئی اور صدقہ خیرات اور زکوٰۃ، صرف یہ عبادت نہیں، بلکہ اللہ پاک کو جو میری اور آپ کی طرف سے عبادت مطلوب ہے وہ میرا اور آپ کا 24 گھنٹے اللہ وحدہ لا شریک کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔
وہ ہمارا لباس ہو، ہماری وضع قطع شکل و صورت ہو، ہماری حجامت ہو، ہمارے عقائد ہوں، اعمال ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، زندگی کے 24 گھنٹے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے، یہ اللہ کی بندگی۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب لگائے، ورنہ اصلاً اللہ وحدہ لا شریک ہی اپنے وعدے کو پورا کرتے۔ اس لیے ہمیں ان کو، دنیا کے ان ذرائع کو، اسباب کو صرف اسباب سمجھ کے اس کے متعلق اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے جو ہماری زندگی کے لیے معاون ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ان کی بنیاد پر ہم بہتر سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکیں۔ دیکھیں سیدہ مریم صدیقہ علیہ السلام، زچگی کی حالت ہے، ابھی چند لمحے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ جو آپ کو کھجور کا تنا نظر آ رہا ہے نا، حزی الیک بجذع النخل، اس کو ذرا جھنجھوڑو، حرکت دو اس کو، اس سے اللہ پاک تمہارے لیے تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حالت میں عورت کیا حرکت کر سکتی ہے، کس قدر وہ زور سے اس تنے کو ہلا سکتی ہے، جھنجھوڑ سکتی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پیغام دیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا، کم از کم اس کو ہاتھ تو لگاؤ نا، جو تم کر سکتی ہو تم کرو، باقی جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں اللہ وحدہ لا شریک اپنے وعدے کے مطابق کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے، 18 سال بیمار رہے، اتنی کمزوری ہے کہیں آ جا نہیں سکتے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو بھی حکم فرمایا تھا ارکض برجلک، چلو تم ٹھوکر نہیں مار سکتے ہو، تمہارے زمین پر اتنے زور سے پاؤں مارنے سے کہ اس سے چشمے پھوٹ پڑے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اپنا پاؤں زمین پر لگا تو سکتے ہو نا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنی بساط کے مطابق، ہم اپنی طاقت کے مطابق ہر وہ کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہمارے ساتھ معاون ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ اور طریقہ ہو۔ پھر اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، تو اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، فرمایا تم پورے اخلاص کے ساتھ اپنی پوری کوشش اور محنت کرو، لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جو اس فارغ ہو کے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی میری نصیحت یہی ہے کہ اپنی ساری زندگی میں خود اپنے آپ پر بھی اور پھر جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا فرمائے، اس معاشرے کا آپ جس حیثیت سے بھی حصہ بنیں، آپ نے بلغوا انی ولو آیا اس اصول اور ضابطے کو اپنانا ہے، اپنی اصلاح کرنی، اپنے خاندان کی، معاشرے کی، گلی محلے والوں کی، اپنے مقتدیوں کی، اپنے تلامذہ کی، عقیدے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، معاملات کے لحاظ سے بھی۔ اور جو میرے بھائی اس وقت موجود ہیں جن کا ابھی کچھ نہ کچھ وقت اس ادارے میں باقی ہے، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ ابھی سے اپنی اصلاح کا عمل شروع کریں، ابھی سے اپنی اصلاح کا عمل شروع کریں، تاکہ جب تک آپ عملی زندگی میں جانے کے قابل ہوں اور وقت آئے اس وقت تک آپ ایک کامل انسان بن چکے ہوں، پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، آپ معاشرے میں جائیں، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ معاشرے میں جائیں، آپ کے اعمال احسن ہوں، اور اگر آپ معاشرے میں جائیں آپ کے اخلاق اور کردار پہ دوسرے لوگ مثالیں دیں۔ ابھی سے آپ اپنی تربیت شروع کریں، ان میں سب سے پہلے نماز کی پابندی، نماز کی پابندی۔ اور یہ جو اس وقت ہم دن گزار رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت کے ہیں، کوشش کیا کرے صبح نماز سے کچھ وقت جلدی اٹھ جائے،
زیادہ نہیں ہے، 2 رکعتیں تو کم از کم انسان پڑھ سکتا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ نماز پڑھتے ہیں پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، صف کو درست کریں، لباس پہنا ہے خیال رکھیں کیا یہ لباس کے مقاصد کو پورا کرتا ہے، اس سے میرا ستر، میری زیب و زینت، یہ سارے میرے مقصد اس سے پورے ہوتے۔ پھر اپنی وضاحت اور شکل و صورت، پھر اس کے بعد ہمارا کلاس کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، کلاس میں پابندی سے جانا، اور پھر وہاں اپنے استاد صاحب سے پوری توجہ سے بات کو سننا۔ آپ نہیں جانتے ایک استاد آپ کو 35 منٹ کا پیریڈ پڑھانے کے لیے کتنی دماغ سوزی کرتا ہے اور کتنی اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ وہ 5، 10، 20 کتابیں کھنگال کے پھر آپ کے سامنے جا کے 2، 4، 10 باتیں کرتا ہے، تو آپ کو کتنی کتابوں سے اس نے جو ہے نا وہ بے نیاز کر دیا۔ اس لیے کلاس میں سستی نہیں ہونی چاہیے، پوری توجہ اپنے استاد کی طرف ہونی چاہیے، اور اگر کوئی طالب علم سوال کر رہا ہے اس سے لا تعلقی نہیں ہونی چاہیے کہ چلو یہ اسی کا مسئلہ ہے، اسی کو جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے آج اس کا مسئلہ ہے لیکن میرا بھائی ہو سکتا ہے کل کو تیرا بھی مسئلہ بن جائے، یہی ضرورت تجھے پیش آ جائے۔ اگر تو نے کلاس میں سنا ہوگا، سوال بھی سنا ہوگا، استاد کا جواب بھی سنا ہوگا، تجھے وہ بات 100% نہ بھی یاد ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اس کے متعلق کہہ ہی سکے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے تمام معاملات پر توجہ دینی چاہیے، عقائد، اعمال، اخلاقیات سے لے کے اپنی تعلیم اور تربیت تک۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مجھے بھی توفیق فرمائے کہ جو باتیں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کہی ہیں میں خود اس پر عمل کروں، خود اس پہ عمل پیرا ہوں، خود جو ہے نا وہ یہ اس کا پرتو بنوں، اور پھر آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائے، آخرت کی کامیابیوں سے بھی اللہ وحدہ لا شریک نوازے۔